اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہمارا ہے 7th لیکچر جس میں ہم نے چیپٹر نمبر 3 سٹارٹ کرنا ہے اور پاکستان کے بارے میں پڑھنا ہے. پہلے ہے پاکستان کا معلم کو. براعظم ایشیا کے جنوب میں ایک جزیرہ نما شکل کا قطع ارض واقع ہے. یہ برصغیر پاک و ہند ہے جس کو ہمالیہ اور اس کی شاخیں براعظم کے شمالی حصے سے جدا کرتی ہیں. پاکستان برصغیر کے مغرب میں واقع ہے جس کی شمال میں کوہستان ہمالیہ ہے. افغانستان کی تنگ پٹی واخان ہے. اس کو وسطی ایشیا کی آزاد ریاستوں سے جدا کرتی ہے. شمال اور مشرق کی طرف چین کے علاقے سندھ، کیانگو، تبت، کشمیر کی حدود سے ملتے ہیں. خشک پہاڑیاں جو زیادہ اونچی نہیں ہیں پاکستان کو دور تک افغانستان سے الگ کرتی ہیں. مزید جنوب کی طرف پاکستان اور ایران کی حدود مشترکہ ہے اور مشرق کی طرف بھارتی پنجاب اور راجستھان کی ہندوستانی ریاستیں واقع ہیں. 1998 کی شماریات کے مطابق پاکستان کا رقبہ 7,96,096 مربع کلومیٹر ہے. محلِ وقوع کے اعتبار سے پاکستان کو بہت اہمیت حاصل ہے. یہ جنوب مغربی ایشیا کے ان اسلامی ممالک کے ساتھ منسلک ہے جو مشرق وسطیٰ کے ممالک کہلاتے ہیں اور ان سے اور آگے مغرب کی طرف شمالی افریقہ کے عرب ممالک واقع ہیں. اسی طرح وادی سندھ سے بحر اوقیانوس تک اسلامی ممالک کا ایک مسلسل بلاک بن جاتا ہے. آگے ہے پاکستان کی آبادی اور اس کی تقسیم. پاکستان جیسے زرعی اور ترقی پذیر ملک میں زرعی وسائل کے مطابق کے ساتھ آبادی کی تقسیم کا گہرا تعلق ہے. آبادی کی تقسیم اقتصادی عوامل کے بھی تابع ہے. پاکستان حقیقتاً خشک علاقہ ہے جس کا کافی حصہ غیر پیداوار اور بنجر ہے. مثلاً سندھ اور بلوچستان کے ریگستانی اور پہاڑی علاقے جہاں آبادی بہت کم ہے. اس کے برعکس زیادہ دریائے سندھ کا زرخیز میدان خاصاً گنجان آباد ہے. آبپاشی کی مدد سے وہاں فصلوں کی پیداوار اچھی ہو جاتی ہے. 1998 کی مردم شماری کے مطابق پاکستان کی کل آبادی 130.58 ملین ہے جبکہ 1981 کی مردم شماری کے مطابق کل آبادی 84.254 ملین تھی. اس 17 سال کے عرصہ میں پاکستان کی آبادی میں 54.98% اضافہ ہوا ہے. اس دوران آبادی میں اضافے کی شرح 2.61 سالانہ رہی. پاکستان کی آبادی فی مربع کلومیٹر 176 افراد ہے. آگے ہے گنجان آباد علاقے. ملک میں سب سے زیادہ گنجان آبادی کراچی کے اضلاع میں پائی جاتی ہے. اس کے اسباب کراچی شہر کی وسیع آبادکاری، تجارت اور صنعتوں کی ترقی ہے. اسی طرح لاہور، فیصل آباد، مردان، گوجرانوالہ جیسے صنعتی علاقے گنجان آباد ہیں. ان علاقوں کی زمین زرخیز ہے اور آبپاشی کا خاطر خواہ انتظام ہے. دوسرے گنجان آباد علاقوں میں سیالکوٹ اور گجرات جیسے کوہ دامنی علاقے بھی شامل ہیں جو بہت پرانے وقتوں سے آباد ہیں. یہاں زرخیز زمین، کافی بارش اور کنویں وغیرہ سے آبپاشی کے سبب زرعی پیداوار کو نمایاں ترقی حاصل ہوئی ہے. میدان پنجاب کی زیادہ تر نہری علاقوں میں بھی آبادی زیادہ ہے. ان حصوں میں آبپاشی کی جدید سکیموں کی وجہ سے پانی کی با فراہمی کے سبب نہ صرف قابل کاشت رقبے میں اضافہ ہوا ہے بلکہ پیداوار فی ایکڑ بھی بڑھ گئی ہے. آبادی کی ایسی ہی گنجانی میدان سندھ کے بعض حصوں میں دریائے سندھ کے قریب ہی پائی جاتی ہے. پاکستان کے کم آبادی کے علاقے. شمال اور مغربی پہاڑی علاقوں، بلوچستان کے خشک پلیٹوں اور تھر کے ریگستانی علاقوں میں آبادی کم ہے. ان علاقوں میں بارش کی کمی کی وجہ سے اور زمین ریتلی اور پتھریلی ہونے کی وجہ سے کاشتکاری مشکل ہو جاتی ہے. ایسے علاقوں میں آبادی فی ایکڑ مربع کلومیٹر 50 افراد سے کم ہے. کلات جیسے بنجر علاقے میں فی مربع کلومیٹر آبادی کی اوسط 20 افراد ہے. چاغی اور خاران میں جہاں کل علاقے کا 3% سے بھی کم حصہ زیر کاشت ہے، آبادی 5 افراد فی مربع کلومیٹر سے بھی
کم ہے۔ آگے مردم شماری کے بارے میں انہوں نے بتایا ہوا ہے۔ آگے ہم لوگوں نے پڑھنا ہے پاکستان کے بڑے بڑے شہروں کی آبادی۔ 1998 کی مردم شماری کے مطابق آبادی کے اعتبار سے پاکستان کا سب سے بڑا شہر کراچی ہے، جس کی آبادی 9.2 ملین ہے۔ دوسرے نمبر پر لاہور ہے، جس کی آبادی 5.06 ملین ہے۔ اس کے بعد فیصل آباد ہے، اس کی آبادی 1.97 ملین ہے۔ ان تین بڑوں شہروں کی آبادی پاکستان کی کل شہری آبادی کا 38.4% ہے۔ چوتھے، پانچویں، چھٹے اور ساتویں بڑے شہر راولپنڈی، ملتان، حیدرآباد اور گوجرانوالہ ہیں۔ ان کی آبادی انہوں نے بریکٹس میں بتائی ہے آگے۔ 1.40 ہے راولپنڈی، ملتان 1.18 ملین، حیدرآباد 1.15 ملین، گوجرانوالہ 1.12 ملین ہے۔ مرکزی دارالحکومت مرکزی دارالحکومت اسلام آباد کی آبادی 0.69 ملین ہے۔ زراعت۔ پاکستان کی زراعت کے بارے میں۔ زمانہ قدیم سے زراعت پاکستانی لوگوں کا ایک بڑا سہارا ہے۔ ملک کی معیشت کا دار و مدار زراعت پر ہے۔ زراعت ہی سے اس کی بڑی بڑی صنعتوں کے لیے خام اشیاء فراہم ہوتی ہیں۔ ملک کی برآمد کا 90% حصہ مویشی پروری اور کاشتکاری پیداوار پر مشتمل ہے۔ قومی آمدنی کا تقریباً 60% زراعت سے حاصل ہوتا ہے اور کاروباری آبادی کے 2/3 لوگوں کا روزگار یہی ہے۔ 1986 سے 1987 کی اعداد و شمار کے مطابق پاکستان کا کل قابل کاشت رقبہ 57.78 ملین ایکڑ ہے، جس میں سے 36.5% زیر کاشت، 5% زیر جنگلات اور 40% کاشت کے لیے تھا اور کل رقبے کا 18% یعنی 10.4 ملین ایکڑ ناقابل کاشت خالی پڑا تھا۔ پاکستان کی خوشحالی کا دار و مدار حقیقتاً اس کی زرعی پیداوار پر ہے۔ آگے ہے بڑی بڑی فصلیں۔ پاکستان کی بڑی بڑی فصلیں کون سی ہیں؟ پاکستان میں موسموں کے درجہ حرارت میں فرق کی وجہ سے دو بڑی قسم کی فصلیں ہوتی ہیں: خریف یا ساونی اور ربیع یا اساڑی۔ خریف کی فصلیں موسم بہار کے آخر میں اور موسم گرما کے شروع میں بوئی جاتی ہیں اور اکتوبر یا نومبر میں کاٹی جاتی ہیں۔ اس فصل میں ایسے اجناس کی کاشت شامل ہے جن کے لیے اوسط زیادہ درجہ حرارت اور کافی بارش درکار ہے۔ کپاس، چاول، مکئی، باجرہ اور گنا خریف کی فصلیں ہیں۔ ربیع کی فصلیں برسات کے بعد اکتوبر اور نومبر میں بوئی جاتی ہیں۔ یہ اپریل یا مئی میں کاٹی جاتی ہیں۔ ربیع کی فصلیں یہ موسم بہار کی فصلیں کہلاتی ہیں۔ گیہوں، جو، چنا اور تیل نکالنے کے لیے بیج ربیع کی فصلیں ہیں۔ آگے ہے چاول۔ پاکستان کی ایک اہم فصل ہے۔ چاول پاکستان کی ایک اہم فصل ہے۔ اس کی شروع حصے میں نہ صرف گرم آب و ہوا کی ضرورت ہے بلکہ اس کی جڑوں میں پانی کا کھڑا رہنا بھی ضروری ہے۔ سیلابی پانی کی افراط اور بارش کی کثرت چاولوں کے اگنے میں سازگار حالات پیدا کرتی ہے۔ پاکستان میں چاولوں کی کاشت زیادہ تر پنجاب میں شیخوپورہ اور گوجرانوالہ کے نشیبی علاقوں کے نشیبی علاقوں میں، سندھ میں سیلابی نہروں کے نواحی علاقوں اور دریاؤں کے سیلابی میدانوں میں محدود ہے۔ کم مقدار میں شمال کے کوہ دامی علاقوں اور نہری زمینوں میں بھی کاشت کیا جاتا ہے، لیکن چاولوں کی پیداوار فی ایکڑ کے حساب سے ہمارے ملک دنیا کے مشہور چاول پیدا کرنے والے ممالک سب سے پیچھے ہیں۔ باسمتی چاول کی بیرونی ممالک میں بہت مانگ ہے، اس لیے حکومت اسے خرید کر برآمد کرتی ہے۔ اس کی کاشت کے لیے گرم مرطوب آب و ہوا، مسلسل بارش اور زرخیز و نرم مٹی والے ہموار میدان موزوں حالات پیدا کرتے ہیں۔ چاول پہلے پنیری کی صورت میں بویا جاتا ہے۔ 1-2 ہفتے بعد چھوٹے چھوٹے پودے اکھاڑ کر زیر آب کھیتوں میں لگا دیے جاتے ہیں۔ یوں ہی فصل پک جاتی ہے، پانی کی ضرورت بھی کم ہو جاتی ہے۔ چاول کی اچھی پیداوار کے لیے ضروری ہے کہ جولائی کے مہینے کا اوسط درجہ حرارت 24 درجے سینٹی گریڈ سے زیادہ نہ ہو اور جنوری کا 13 درجے سینٹی گریڈ سے کم نہ ہو۔ پکنے کے موقع پر اوسط درجہ حرارت 26.6 درجے سینٹی گریڈ ہونا چاہیے۔
اس فصل کی کاشت کے لیے زیادہ مزدوروں کی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ پنیری کا ہر ایک پودا ایک جگہ سے اکھاڑ کر دوسری جگہ ہاتھ سے لگانا پڑتا ہے۔ چنانچہ گنجان آباد علاقے چاولوں کی کاشت کے لیے کافی تعداد میں مزدور بہم پہنچا سکتے ہیں۔ اوکے اسٹوڈنٹس، ہم نے چاولوں تک 3rd لیکچر پڑھ لیا ہے۔ اب ہم 8th لیکچر میں گندم کے بارے میں پڑھیں گے۔ خدا حافظ۔